السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات ہے ہماری، پارہ نمبر 23 ہے اور آیت نمبر ہماری آج 83 ہے، 83۔ انبیاء کا ذکر شروع ہو گیا ہے کہ اللہ کے مخلصین جو بندے تھے، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، انہوں نے جو کام سر انجام دیا اور اس کے بعد ان کی جو بے حرمتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو عذاب دیا ہے۔ اس چیز کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب حضرت ابراہیم، بیچ کے جو انبیاء وغیرہ ان کا اللہ نے جو چیدہ انبیاء کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کا جو ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، قرآن پاک میں کافی جگہ ذکر ہے۔ ہم سورہ 17ویں پارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور بڑا ڈیٹیل سے، کہیں بہت زیادہ تفصیل سے اور کہیں تھوڑا سا مختصر سا قصہ ہے۔ اب جو پچھلا سبق تھا ہمارا کل کا، اس میں تھا سلام علی نوح فی العالمین، اور اس سے پہلے یاسین صورت میں جو تھا سلام قول من رب الرحیم۔ تو یعنی کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو سلام ہے، یہ تقریباً قرآن میں 7 جگہ سلام کا ذکر آیا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو سلام ہے، کہ اگر آپ اپنے روز کے اذکار میں صرف یہ جو لفظ ہیں، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، اور آج جو ذکر آئے گا سلام علی ابراہیم کا، تو یہ 3 ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم آگے بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں اس صورت میں بھی کافی آ جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی اور جو کہتے ہیں نا کہ آفتوں سے، زمینی آسمانی ساری آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، تو آپ اپنے اس کو ان کے ورد کر کے آپ اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر ضرور پھونک مارے۔ اچھا، اب قصہ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہونا ہے، اور بات شروع ہی اللہ تعالیٰ نے جو اس بات سے کہا کہ جو طریقہ تھا نوح کا طریقہ، اور جو نوح کس طریقے پر پیرو تھے، کس چیز کو فالو کرتے تھے، کس دین کو فالو کرتے، کیونکہ تمام انبیاء کا جو اصل دین سب ایک ہی راہ پر تھا، اور اسی لیے سب پیغمبروں کا شروع سے آخر تک ایک ہی اصول رہا، اور سب ایک ہی گروہ کے افراد ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو جو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ نوح کے گروہ سے تھے، ٹھیک ہے، نوح کے طریقے پر تھے، تو مطلب یہ کہ توحید پر تھے، حق پہ تھے۔ اور یہاں بتانے کا مقصد اولین مخاطبین کون تھے؟ قریش مکہ تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بتانا ان کو مقصد یہ تھا کہ اے قریش والو، کہ اے مشرکین مکہ، جو تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ ابراہیم کے تم جد امجد اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو وہ تو موحد تھے، بت شکن تھے، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کی اولادیں ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنی قوم کو کہہ دیا تھا کہ تم تو جو ہے کہ اے قوم، تو تم تو بت پرست قوم ہو۔ تو اس لیے تو اللہ یہاں ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہے، اور کچھ ایموشنل بھی چیزیں آ جاتی ہیں، آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صافات کی آیت نمبر 83۔ وَإِنَّ بے شک من شیعتہ کس میں سے؟ طریقے پر چلنے والے، بے شک طریقے پر چلنے والے تھے، کس کے تھے؟ ابراہیم بھی، یعنی کہ نوح کے طریقے والوں پر ابراہیم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے۔ ان من شیعتہ لابراہیم، جو نوح کے طریقے پر چلنے والے، اسی طریقے پر چلنے والے، اس راہ پر چلنے والے میں ابراہیم بھی تھے۔ اب یہ ان کی پہلے تو ان کا بتا دیا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی راہ کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، اور ان کے ایمان کا لیول کیا تھا۔ اب آگے اللہ تعریف کس چیز کی کر رہا ہے؟ اذ جاء ربہ، جب وہ آیا، کیا کیا؟ وہ وقت بھی یاد کرو جب آیا ربہ، اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ، یعنی کہ صاف دل کے ساتھ۔ اچھا، صاف دل، اللہ نے قلب سلیم کی تعریف کی ہے۔ صاف دل کون سا ہوتا ہے؟ کہ ہر طرح کے کسی کا کوئی اعتقاد نہیں، صرف توحید والا دل ہو نا، اعتقاد، اخلاقی روگ، جو کہتے ہیں نا کہ دلوں میں نفرتیں، قدوتیں، عداوتیں، رنجشیں،
اور کہتے ہیں دل میں کوئی نہ کوئی بات چھپا کر نہیں، یہ ساری کہتے ہیں نا میل ہے، گندگی ہے اور دنیاوی حرکتیں ہیں، دنیاوی روگ ہیں، تو یہ ان سے پاک دل اور انتہائی جو کہتے ہیں نا عاجزی، انکساری والا، تواضع والے، تو وہ والا دل، تو بالکل پاک صاف دل۔ اچھا یہاں قلب سلیم سے ایک دم سے مجھے صحابی کی یاد آ گئی کہ ایک جو تھے صحابی، کیونکہ ایک دم سے یاد ہے کہ ان کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں صحابہ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تو جس کو بھی کرو گے تم، جس کے نقش قدم پہ بھی چلو گے راہ پا جاؤ گے۔ اچھا اب صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی گزرے ہیں تو کہتے ہیں وہ دیکھو جنتی، تو صحابی جو تھے ایک وہ بڑے متاثر ہوئے کہ دنیا میں ایک چلتا پھرتا زندہ انسان چلتا پھر رہا زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہے، ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا، یعنی کہ باقیوں سے مگر وہ دیکھو جنتی جا رہا ہے کہ دیکھو جنتی۔ اچھا اب یہ جو ہے نا بڑے یہ تھے شاید جو کہتے ہیں صحابی کا نام تھا دہدہ تھا، شاید دہدہ تھا، تو اچھا بہرحال اب وہ جو ہے نا یہ صحابی اٹھے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے، اچھا اب باقاعدہ ان کو نہ سمجھ لو کہ ان کی جیسے CID کرنے لگ گئے کہ یہ ان کا کون سا عمل ہے کہ دنیا میں ان کو بشارتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہو گیا، اب وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر اچھا پھر کہتے ہیں میں نا آپ کی طرف مہمان بن جاؤں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بن جاؤ، انہوں نے کہا دن کے وقت تو جو لینا دینا کام شام یہ وہ تو نارمل جیسے ہم لوگ ہیں اسی طرح کے ہیں۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں ان کے گھر اس طرح کرتا ہوں، مہمان بن کے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ رات کو ساری رات عبادت کرتے ہوں گے، ساری رات سجدے میں ہوتے ہوں گے، یا کوئی ایسی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہے دیکھو۔ اچھا اب یہ رات ان کے ساتھ کہتے ہیں میں آپ کی طرف ٹھہروں، کہتے ہیں ہاں ٹھہرو۔ اچھا اب رات کو اچھا انہوں نے کوئی تہجد بھی نہیں پڑھی، اب یہ جو صحابی تھے جو جنتی جن کو بشارت تھی، اچھا اب یہ دیکھتے رہے ساری رات چور اکھیوں سے دیکھتے رہے کہ اٹھیں گے اب عبادت کریں گے، لیکن نارملی جب صبح فجر کی اذان ہوئی ہے وہی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں اور سارا۔ اچھا اب یہ نا مجبور ہو گئے، انہوں نے 3 دن اسی طرح دیکھا، رات کو مہمان ان کے بن گئے، تو کہتے ہیں آپ کوئی تہجد وغیرہ بھی نہیں پڑھتے، آپ کوئی اتنا جیسے نارمل ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ سب جو صحابہ تھے یہ ٹریننگ میں تھے، تو ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سمجھ لیں کہ کوئی اتنے وہ جو نہیں تھے، کیونکہ قرآن ابھی آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، تو ہر روز کا ایک نیا سبق ملتا تھا ان کو، ہر روز کو کوئی نہ کوئی یعنی کہ بات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے پرانی عادتوں کو ختم کیا جا رہا تھا، نئی شریعت قائم کی جا رہی تھی، اور صحابہ فوراً یس لبیک اور کہہ کے فوراً جو کہتے ہیں سابقون اولون کی طرح فوراً یس تو وہ کر کے فالو کرتے ہوتے تھے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں مجبور ہو گئے، کہتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آپ کو کہا تھا کہ آپ گزرے ہیں، آپ اٹھ کے گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنتی ہے، تو آپ کا آپ ہمارے جیسے نارمل زندگی گزارے، آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی بشارتیں دی ہے، کوئی آپ کی ایکسٹرا عبادتیں بھی نہیں ہیں کہ جی آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو مسکرائے ہیں اور کہتے ہیں اصل میں نا یہ جو زبان ہے نا، زبان اور دل، اس کو پاک رکھتا ہوں، اپنی زبان سے نہ کسی کو برا کہتا ہوں، نہ دل میں کسی کے لیے برائی رکھتا ہوں، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، کسی کے لیے کہتے ہیں حسد بغض کینہ کوئی میرے دل میں کوئی نہیں، اور نہ میں زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہوں، بس یہ میرا عمل ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ کہنے کو کوئی بات نہیں تھی، لیکن بات بھی بہت بڑی تھی کہ اتنے سے ہی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں مل گئی۔ عمل جو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عمل سے ہی پتہ نہیں بننا ہے سارا کچھ، لیکن وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، عمل سے فارغ ہوا مسلمان وہ کیا تک بنا کے تقدیر کا بہانہ، تو ہم لوگ تو اسی لیے سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نصیبوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے تو یہ مل جائے گا تو وہ مل جائے گا، تو وہ عمل یہ عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قلب سلیم والا بندہ تھا۔ تو اچھا اب یہ اذ قال لی ابیہ، اب واقعہ تھوڑا سا فوراً شروع ہو گیا
کہ جب اللہ کی جو ان کو معرفت ہو گئی ہے اور سارا، تو اب وہ اذ قال لی ابی ہی اپنے باپ سے کہا، وہ قومی اور قوم سے بھی کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ عازر تھا اور باقاعدہ خود بناتا ہوتا تھا بت، اور وہ سمجھ لیں کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا ان کا بتوں کا۔ اچھا اب وہ اپنے باپ سے بھی کہتے ہیں، قوم سے کہتے ہیں ماذا تعبدون، یہ کن واہیات چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہے، کس کو پوچھ رہے ہو؟ افکن، کیا جھوٹ موٹ کے، الہتن، خدا ہو سکتے ہیں، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات ہو سکتی ہے کہ خالق مالک کون ہے، رازق کون ہے، اور کوئی اور؟ یہ جو پتھر لکڑی کے بت بنائے ہیں، لکڑی پتھر، یہ رب کی تخلیق ہے، یہ بھی رب کی تخلیق ہے، اور ان سے تم بت بنا کے تو رب کے ساتھ شریک تم نے ٹھہرا دیا تھا، کہ اخیر نہیں ہوگی تم؟ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ موٹ کے معبودوں کے اللہ کے سوا تم چاہتے ہو۔ فما ظنکم، کیا گمان ہے تمہارا، کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے، لیول کیا ہے تمہاری سوچ کا، برب العالمین، رب تمام جہانوں کا رب، پیدا کرنے والا، خالق مالک رازق، آخر کیا ہے تمہاری سوچ کا، تمہارے دماغ کا، تمہارے دل کا، تمہارے ایمان کا لیول کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے وجود میں، رب العالمین کے وجود میں کوئی شبہ ہے، یا اس کی شان اور مرتبے کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ بات اصل میں یہ ہے، رب کو جانتے ہی نہیں ہو، وما قدر اللہ کا قدری ہی، تمہیں رب کی شان کا اور رب کے رتبے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اسی لیے تو تم یہ حرکتیں کر رہے ہو۔ اچھا اب ٹھیک ہے، اب بیچ والا قصہ چھوٹ گیا اور یہ وہ سارا، اب یہ ان کا میلہ شیلہ آیا، اب ان کا جو سمجھ لیں، تو اب یہ ساری قوم جو ہے میلے پر جا رہی ہے۔ جو میلہ جو تھا وہ بستی سے باہر لگتا تھا، بڑے میدان میں لگتا تھا۔ اب انہوں نے، یہ ساری بستی والے جاتے ہوتے تھے، اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ، تو کیونکہ یہ چاہتے تھے، پرسنلی یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو ہے زور دیکھیں گے، میلے میں چلیں گے ہمارے ساتھ، شان و شوکت دیکھیں گے، تو انہیں پتہ لگ جائے گا ہمارے جو طریقے کا، اور یہ سارا تو ان کو پتہ لگ جائے گا، دل سے مان جائیں گے۔ اچھا اب کہتے چلو میلے پر چلیں۔ یہ قوم جو تھی، جو کہتے ہیں نا کہ علم نجوم پہ بیلیو بہت کرتی تھی، یہ کواکب پرست تھی، ستارہ پرست قوم تھی یہ۔ اچھا اب فنظرا، تو حضرت ابراہیم نے ایک دم نظر ڈالی، نظرتن فی النجوم، ایک نظر ستاروں پر، ابراہیم نے ایک نگاہ بھر کر ستاروں کو دیکھا، اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ کیونکہ ان لوگوں کا جو تھا طریقہ کار، یہ ہر چیز کو وہ جیسے آج کل یعنی کہ جو بڑا ہوا ہے کہ پریڈکشنز کو، اور یہ جو روز کے آج کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ مہینہ کیسا ہوگا، اس سال کی پیشن گوئیاں کیا کیا ہیں، یہ ان میں جو تھا یہ سارا عیب تھا۔ اب وہ یہی کہ لوگ کہ ستارے کی طرف ایسے اوپر منہ اٹھا کے کہتے ہیں، فقال انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اچھا اب وہ سمجھے کہ ظاہری بات ہے کہ ان میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں شاعری تھی، حضرت موسیٰ کی قوم میں جادوگری تھی۔ اچھا اب ان میں یہ کہ جو علم نجوم تھا، اب میں نے کہا ہاں شاید اس کے ستارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہو جائے گا، اس وجہ سے نہ جاوے، آرام کرے۔ انہوں نے کہا اوکے۔ اب اچھا انہوں نے تو ویسے جیسے نا میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ اچھا مفسرین نے ظاہری بات ہے میں بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ لو جی ابراہیم نے تو جھوٹ بولا، یہ وہ، تو انہوں نے ظاہری بات ہے دلائل کے ساتھ بڑے، تو کہتے ہیں کون سا بندہ ٹھیک ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہاری ان عبادتوں سے، تمہارے اس یہ جو شرک سے، بتوں کی عبادتوں سے میں بیزار ہوں، میں بیمار ہوں، میرا ذہن میرا تھک گیا ہے، میں بھی وہ یہ بھی یہ سوچ کر کرتے ہوں، اور یہ بھی کہ بیماری اور جو ظاہر بات ہر انسان نے موت اور بیماری یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ بہرحال جو پھر ایک اور وہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب قیامت والے دن میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، اب یہ حساب کتاب یہی شروع ہوگا، اور میدان حشر کی سختی کی وجہ سے جو کافر کو تو بہت زیادہ سختی ہوگی، تو وہ اور مومن کے لیے تو صرف ایک نماز کا وقت ہوگا، یا جیسے کہ ظہر سے عصر کا وقت جو بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، شارٹ
ٹائم جو ہے، یا 2 رکعت نماز، اتنا ہوگا. لیکن کافر جو تڑپ رہے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ جی ہمیں آگ میں پھینک دو. انہیں یہ ہے کہ آگ میں ڈالتے بھسم ہو جائیں گے، فنش ہو جائیں گے. اچھا حساب کتاب نہیں شروع کرتے، سب نبیوں پیغمبروں کے پاس جائیں گے باری باری، حضرت ابراہیم، نوح علیہ السلام، تو اور اس طرح پھر ان کے پاس بھی حضرت آدم کے پاس، نوح کے پاس، پھر ابراہیم کے پاس بھی آئیں گے. تو کہتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم کہ میں نے جو ہے نا زندگی میں 2 جھوٹ بولے ہوئے ہیں، تو اس لیے مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں کیا، ایک یہ والا جھوٹ تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نے نہیں جانا میلے پر تمہارے ساتھ، اور دوسرا جھوٹ کہ حضرت سارہ کے ساتھ جب یہ چلے گئے تھے، یہاں سے ہجرت کر لی تھی، تو وہ جو کہتے تھا جو بادشاہ تھا وہ کڈنیپ کر لیتا ہوتا تھا مسافروں کو، اور مسافروں کی وہ جو عورتوں کو اٹھا لیتا تھا، تو صرف نہ ان کی بہنوں کو چھوڑ دیتا تھا، اگر کوئی بہن بیویوں کو اٹھا لیتا ہوتا تھا. تو انہوں نے حضرت سارہ کے بارے میں بولا تھا یہ میری بیوی نہیں، یہ میری بہن ہے. بہرحال وہ بھی انکار کر دیں گے میدان حشر میں سفارش سے، اور کہ مجھے تو خود اللہ سے آ رہا، ہر کوئی نفسی نفسی میں، وہ بھی نفسی نفسی میں ہوں گے. اچھا اب کہتے ہیں فتولو، اچھا اب سارے جو ہیں چلے گئے وہاں سے، انہو مدبرین، پیٹھ پھیر کے، مطلب یہ کہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے. اچھا اب انہوں نے کیا، فراغا، ایک دم سے وہ جو کہتے ہیں بڑے پوشیدہ انداز میں وہ فراغا کہاں گھس گئے، الی الہتہم، ان کے معبودوں کے، ان کے مندر میں، جو انہوں نے مندر بنایا ہوا تھا جہاں سارے بت تھے. اچھا اللہ باقاعدہ پورا یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ذکر کر کے ٹھیک ہے وہ اس طرح اس نے بتوں کے بارے میں کہا، اور پھر وہ وہاں بتوں والے کمرے میں چلا گیا اور اس نے انکار کر دیا. اللہ بتانا کیا چاہ رہا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر. اللہ کہتے ہیں وہ تو وہاں گیا اور اس نے کیا کیا، فقالا، اور حضرت ابراہیم بولے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، کیونکہ سامنے بہت کچھ چڑھاوے کے لیے پھل، یہ وہ چیزیں کچھ پڑا تھا. اور کہا منہ تو تمہارے کھلے، بڑے بڑے منہ بنائے ہوئے تمہارے، کیونکہ ہاتھوں سے جو مورتیاں بنائی جاتی تھی ظاہر تو ان کے منہ بھی بنے تھے. کہتے منہ تو تمہارے بہت بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں، کہ یہ کھاندے کیوں نہیں ہوگے. اچھا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو، ہونٹ ہے، بڑی زبان بھی باہر نکلی، جیسے ان کی کالی دیوی کی زبان نکلی ہوتی ہے یہ، تو بولتے کیوں نہیں. فراغا، اچھا اب انہوں نے کیا کیا، پھر ایک دم سے جو کہتے ہیں نا کہ پٹائی شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی، ایک دم سے پل پڑا یعنی کہ پورے جو مارنے لگے، علیہم ان کو، ضربم بالیمین، بڑے زور سے، پوری یمین کہتے ہیں دایاں ہاتھ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے وہ طاقت کی علامت ہوتا ہے، زور کی علامت ہوتا ہے. پورے زور سے طاقت سے ضربیں لگانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا ان بتوں پر. فَأَقْبَلُوا، اور پھر متوجہ ہوئے، الیہ ان کی طرف، یزفون، دوڑتے ہوئے. کالا، اچھا اب جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جو اب ٹھیک ہے بیچ میں قصہ انہوں نے شارٹ کر دیا سارا، اللہ نے جو بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب یہ سب ان لوگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا ہے اور کہ سارے یہ کیا، سارا مندر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، اب ان کی طرف دوڑے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہی یہاں صرف موجود تھے، کہ وہ موجود تھا بستی پوری میں، اور باقی سب تو گئے ہوئے تھے. کالا، آگے سے انہوں نے کہتے ہیں نا بڑا لاجیکلی جواب دیا ہے، تو کہتے ہیں اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود تراشتے ہو، یعنی کہ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. وہ اس میں بڑا 17ویں پارہ سورہ انبیاء میں بڑا ڈیٹیل سے آیا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، یہ بڑے نے کیا ہوگا، یہ جو بڑا، کیونکہ بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تھا، کہ اس نے کیا ہوگا، پوچھ لو اس سے جا کے. تو ایک دم وہ کہتے ہیں نا ان کی عقل پر نوک کی، کیا ہوا جس کو تم خود تراشتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کر رہے ہو، خود تم جس کو تراش رہے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو. واللہ خلقکم، اللہ نے تو تم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے. وما تعملون، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی بنائی، تمہیں بھی پیدا کیا اور ہر چیز اس نے بنائی ہے، اسی کی چیزوں کا بنا کے تم بت بنا کے اپنے ہاتھوں سے ان کو معبود بنا رہے ہو. قالوا بنو، اب کیا کہتے ہیں، قالوا بنو لہو بنیانن،
تو کہتے ہیں کہ بناؤ بنیانن فَأَلْقُوا فِي الْجَحِيمِ. اب انہوں نے کوئی گل بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بناؤ. کیا بناؤ؟ ایک انبار آگ کا، آتش کا ایک بناؤ. بنیانن فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس کو اس میں ڈال دو. ایک پورا جو ہے نا الاؤ چلاؤ، دہکتی آگ بناؤ، وہ بناؤ، الاؤ بناؤ، اور وہ پورا 1 مہینہ تک لکڑیاں جمع کر کے باقاعدہ الاؤ بنایا. فَأَرَادُوا، اور انہوں نے چاہا بِهِ كَيْدًا، اس کے ساتھ چال کھیلنا. اب اللہ نے سارا شارٹ کر کے ایک دم سے جو ہے نا بات ایک دم سے اس پہ آگے چال کھیل رہے تھے. اور یہ کیا کر رہے تھے؟ مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے. وہ بھی ایسے ہی کر رہے تھے. اللہ کہتے انہوں نے بھی پورا 1 مہینہ انہوں نے کہا ایک وہ کالو بنو لہو بنیانن، ایک الاؤ بناؤ آگ کا، اس میں پھینکو. اس کو کیا تھا؟ ختم کرنا تھا، فنش کرنا، اس کو فنش کر دو، جلا کے راکھ ہی کر دو. اللہ کہتے انہوں نے بھی مکر کرنے کی، چال کھیلنے کی کوشش کی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے انہیں کر دیا خود ہی نیچے دکھایا. نیچا کیا دکھایا؟ اور وہ اللہ نے اس آگ کو، آگ کا تو کام ہی ہے جلانا، اللہ نے اپنے ولی کی خاطر، اپنے نبی پیغمبر کی خاطر، جس کی اللہ تعریفیں کر رہا ہے کہ جو میرا نبی پیغمبر میرے رستے پر تھا، جو قلب سلیم والا تھا، اور جس نے میرے لیے سب کو چیلنج کیا. تو وہی کہ سچ بات، مین چیز ہے سچ بات، کہ آپ سچ بات کہتے ہوئے آپ کی زبان نہ لڑکھڑائے، آپ حق بات اور سچ بات کہتے ہوئے آپ بالکل نہ لڑکھڑائیں، آپ صحیح بات کہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کو تم چالیں کھیل رہے ہیں اس کو جلانے کے لیے، میں نے اس آگ کی فطرت کو بدل دیا، میں نے اس کو گلزار بنا دیا، اور جب وہ اس میں سے نکلے صحیح سالم، اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. اچھا اب ایمان نہیں لائے، اب کون لوگ تھے؟ صرف 2 بندے، ایک بیوی سارہ اور ایک ان کے جو تھے حضرت لوط علیہ السلام، جو ان کے چچا زاد تھے، ان کے بھتیجے تھے. اور جو سارہ تھی ان کی چچا زاد کزن تھی. کالا بولے انی ذاہب، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، میں جا رہا ہوں یہاں سے. الی ربی سیہدین، میرا رب مجھے رستہ دکھا دے گا، اچھی جگہ پہنچا دے گا مجھے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے چلو. اچھا یہاں قرآن میں ذکر نہیں آیا کیونکہ ظاہری پتہ، لیکن اللہ نے ان کی قوم کو بھی تباہ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، فنش کر دیا جب وہ ماننے نہیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی. اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں ابراہیم، آپ اور جگہ جا کر لوگوں کو، دوسری بستی میں جا کر آپ تبلیغ دیں. اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تمہیں بھی چھوڑ کے، باپ کو بھی چھوڑ کے، قوم کو بھی چھوڑ، میرا اللہ مجھے دکھا دے گا کوئی رستہ، مجھے اچھی جگہ پہنچا دے گا. الی ربی سیہدین، میرا رب مجھے اچھی جگہ پہنچا دے گا. ربی حبلی من الصالحین، اب دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے فرزند عطا کر، نیک اور صالح فرزند عطا کر. اچھا اب حضرت سارہ میں سے تو ان کی اولاد نہیں تھی، تو اس کے بعد یہ شام کی طرف نکل گئے ہیں، اور رستے میں وہی جو بادشاہ تھا، بادشاہ کی بیٹی جو تھی حضرت ہاجرہ، اور خیر ان کی شادی ہوئی ہے، اور وہ باہر انہوں نے ایز اے کنیز اپنی بیٹی کے نبی پیغمبر کو انہوں نے اپنی ہبہ کی ہے اپنی بیٹی کو. اور اس کے بعد اللہ نے کہا اچھا یہاں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ بیٹے کے لیے دعا کرنا، کہ یہ ٹھیک ہے اللہ نے ان کو ایک کام دیا، ایک کام سونپا ہے، تو بیٹے کے لیے دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے. اولاد صالح کے لیے، صالح اولاد کے لیے دعا کرنا نبی پیغمبروں کی سنت ہے. حضرت ذکریہ نے بھی تو دعا کی تھی نا. اچھا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر، فرزند عطا کر. فبشرناہ، اللہ کہتے ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو خوشخبری دے دی، بغلام، ایک لڑکے کی، حلیم بردبار. حلیم کہتے ہیں بڑا صبر والا، بڑا بردبار، بڑا تحمل والا. تو اللہ نے ان کے، اللہ نے یعنی کہ جو کر بنایا ہی ایسا تھا. کیوں؟ کیونکہ جو کام آگے ان سے جو لینا تھا، جو سٹوری نے ٹرن لینا تھا، وہ ایک بردبار لڑکا ہی، حلیم لڑکا، حلیم طبیعت کا جو لڑکا. اللہ حلیم ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے حلیم. تو انتہا اللہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ حلیم کون ہو سکتا ہے؟ میں جن کہ میرے بندے، میری مخلوق
میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، تمہیں پیدا کیا، کھلایا پلایا، اور تم ہر روز میرے دل ان کے اللہ کہتے ہیں نا اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی شرکیہ باتیں کر کے، کبھی کہتے ہیں نا اللہ کی ذات سے، صفات سے، محبت سے، کمالات سے، کتنی چیزوں میں ہم اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہی والی بات میں اس کو پھر وہ ریپیٹ کروں گی، وہی بات، اللہ دے بعد تہاڈا ہی تے سہارا وا، اللہ کے بعد آپ ہی تو ہیں بس، تو بس آپ وہ ایک اتے اللہ سے تھلے تسی۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ کبھی بیٹھ کے سوچیں تو یہ کیا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کی نام میں اس کے توکل کچھ کمی ہے، اللہ کی عظمت میں اب وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی کمی ہے تو تب یہ الفاظ ہیں، اوپر اللہ نیچے آپ، کیوں؟ نیچے بھی تو اللہ ہی ہے، اسی اللہ کی وجہ سے تو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جی رہے ہو، جب حکم ہوگا تب تک کھاؤ پیو موجیں کرو، تو جس دن وہ موت آنی ہے وہ فرشتوں نے بھی آ جانا ہے، 4 فرشتوں نے، اب بس اور پانی نہیں ہے تیرا، اب اور رزق نہیں ہے، اب اور آکسیجن اور ہوا نہیں ہے، اب اور نہیں ہے تیرا جینا، سانسیں نہیں ہیں، تو اس دن تو سارا کٹ جانا ہے، تو وہ کون ہے پھر نیچے؟ وہ جو نیچے تھا وہ تو پھر کتنے گیا؟ اس کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ جو نیچے تھا اس کا کیا کنٹریبیوشن رہ گیا؟ کبھی بیٹھ کے سوچئے، پھر یہ ایمان کے لیول کی سیڑھی پر انشاءاللہ تعالیٰ چڑھیں گے اوپر۔ اچھا، اب کیا ہوا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایک ان کو بیٹا دے دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، یہاں سب یعنی کہ پتہ، کیونکہ حضرت پہلا بچہ ہی ان کو یہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، فلما پھر جب بلغا، اچھا اب وہ پہنچ گیا، بلوغیت کو پہنچ گیا، حصہ اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگا، مطلب یہ کہ جوان ہو گیا تھوڑا سا، ان کے بچہ ٹین ایج میں پہنچ گیا، ٹین ایج میں، کالا بولے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحو کا، اب یہاں ورڈ دیکھیں، الفاظ دیکھیے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، فانظر، اب تو بتا، تو دیکھ، ماذا ترا، تو تیری کیا رائے ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ مطلب یہ کہ نبی پیغمبروں کا خواب وہی ہوتی ہے، اور بیٹے کو بھی پتہ ہے میرا باپ نبی ہے، پیغمبر ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس چیز کو نوٹ رکھیے گا کہ انہوں نے خواب میں صرف اتنا دیکھا تھا، اور 3 دن تک خواب آتا رہا کہ بیٹے کو چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر چکے نہیں ہیں، ذبح کر چھری چلا رہے ہیں اس کی گردن پر، ذبح، یعنی کہ یہ اتنا سا خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کو ایز اٹ از انہوں نے سچ کر کے دکھایا تھا۔ اچھا، اب بیٹا جو تھا، ظاہری بات ہے، آپ یہ چیک کریں، لیول چیک کریں ان کی فرما برداری کا، اللہ نے، ظاہری بات ہے نبی کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، اور ظاہری بات ہے اتنے ارمانوں کے بعد اور اتنا سارا جو وہ بیٹا پیدا ہوا، اور یہ جو تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ بیٹے سے بات کرنا، اور آگے سے بیٹا کہہ رہا، یعنی کہ فوراً اس سے مشورہ کر رہے ہیں، کالا بولے آگے سے بیٹے، یا ابت افعل، اے میرے ابا جان کر لے، ما تؤمر، انہیں پتہ جو حکم دیا جا رہا ہے، اب جو حکم، مطلب یہ نبی کا خواب وہی ہے، اللہ کا حکم ہے، جو آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ اس کو سر انجام دیں، ستجدونی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، یعنی کہ اب طبیعت اللہ نے، وہ کہتے ہیں نا انسان کی فطرت، ان کی نیچر میں صبر تھا، حلیم بردبار، ان کی نیچر میں صبر تھا، کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ وہاں سے جب بیابان میں بھی تو چھوٹے ہوتے ہی وہیں چھوڑ گئے تھے، ابھی وہ چھوٹے سے تھے تو بیابان، اور وہ اس وقت وہ کیا موسم، نہ چھاؤں، نہ کوئی کچھ، نہ کوئی بچے کے لیے جو کہتے ہیں کہ دودھ پانی کا کچھ، اور پیاس سے ہلک، اور ماں دودھ اپنا پلا رہی ہے تو وہ ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، ماں خود بھوکی پیاسی ہے، تو وہ اللہ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ رکھا ہوا تھا صبر،
کہ بچہ وہ اس وقت ہی جو ان کی جو سمجھ لیں کہ ان کے اندر سب کچھ تھا، تو کہتے اگر اللہ نے چاہا، میری یعنی کہ میرا کوئی نہیں ہے، رب نے میری فطرت میں لکھا ہوا ہے، میں اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ فلما، پھر جب اسلم، انہوں نے سونپ دیا اللہ کے حکم کے آگے، اسلم سر جھکا دیا، ٹھیک ہے میرے اللہ کا حکم ہے، فلما اسلم فرما برداری سے سر جھکا دیا۔ اچھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اچھا، اب باقاعدہ یہاں ٹھیک ہے اللہ نے اتنا وہ صرف وہ ایک دم سے بتایا کہ ٹھیک ہے کر رہے ہیں، وہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے نا باقاعدہ جب اپنے پہلے تو لے کے جا رہے تھے نا جب بیٹے کو، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیطان جو مردود ہے وہ آیا فوراً اور کہتے ہیں کہ ہائے آپ کا بیٹا ہے یہ اتنے عرصے بعد اور آپ کا یہ سہارا ہے واحد، اور اس وقت تو یہی بیٹا ایک تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، 7 کنکریاں لی ہیں اور ظاہری بات ہے جب وہ ان کو لے کے نکلے ہیں، مکہ سے نکلے ہیں، جب مینا کے قریب وہ پہنچے ہیں، مینا کے دودھ میں ہیں، تو کہ باز کرنے کی کوشش کی، 7 کنکریاں اٹھا کے ماری، وہیں دھس گیا شیطان۔ اچھا، پھر آگے چلے ہیں، پھر دوبارہ ابلیس آ گیا اور پھر اسماعیل کی قربانی سے روکنا چاہا، پھر انہوں نے 7 کنکریاں ماری۔ اچھا، دوسری دفعہ ہو گیا، پھر تیسری دفعہ آیا، پھر انہوں نے 7 کنکریاں ماری اور وہیں زمین میں دھس گیا۔ تو اللہ کو یہ انداز اتنا اشکانہ پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج کی نقل ہی یعنی کہ بنا دی، اور تینوں جگہ پر، تینوں مقام پہ جہاں وہ ملا وہاں باقاعدہ جمرات بنا دیے گئے، ستون بنا دیے گئے، اور جو سارے اب حجاج جو ہیں وہ باقاعدہ وہاں ان نشانوں پر، ان جو ہے جمرات پر وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ تو وہ کس لیے؟ اللہ کو ادا پسند ہے نا، مارو اس کو کنکریاں۔ اچھا، اب یہ ہوا تھا کہ ظاہری بات ہے، تو کہتے ہیں بیٹے نے کہا کہ ابا جان کہ اس طرح نہ ہو کہ نا آپ نا مجھے کس کے باندھ دینا کہ میرے ہاتھ پاؤں کہیں میں تڑپتے تڑپتے آپ کو کہیں چوٹ نہ لگا دوں، اور اپنے کپڑے بھی سنبھال لینا تاکہ میرے نا خون کے چھینٹے آپ کے کپڑے نہ گندے کر دیں اور میرے ثواب میں کمی آ جائے، اور میری قمیض یہ لے جانا، میری ماں کو تسلی دینا، میری ماں کو میرا سلام کہنا، یعنی کہ ایسی باتیں پورا یعنی کہ رستے میں جیسے نا کرتے رہے باپ بیٹا۔ اور حضرت یعنی کہ اب تصور نہیں کر سکتے کہ اس باپ کا جو اتنے عرصے بعد ہو کہ امتحان، اور وہ اصل مقصد تھا امتحان تھا۔ اچھا، اب وہ رو رہا ہے، باپ کی آنکھوں سے آنسو، اور بچہ ایسے معصومانہ انداز میں باپ کو جیسے سمجھانے والے انداز میں، اچھا ایسا کرنا کہ نا آپ نا مجھے نا الٹا لٹا دینا تاکہ آپ کو میرے چہرے پر دیکھ کے میرے محبت نہ آ جائے، آپ کا ارادہ نہ، آپ کا اللہ کا حکم جو ہے اس کو تعمیل کرتے ہوئے کہیں آپ کے ہاتھوں میں لغزش نہ آ جائے۔ اچھا، پھر اچھا کہتے ہیں پہلے انہوں نے سیدھا بہت کس کے باندھا، اور کس کے باندھ ابا جان اور کس کے باندھو۔ اچھا، یہ گفتگو ہے اب جب وہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جب ان کے جو پھیری تھی، چھری پھیر رہے تھے، تو اللہ نے وہ گلا کٹ ہی نہیں رہا تھا، کہتے ہیں جیسے اللہ نے نا ایک پیتل کا ٹکڑا نا درمیان میں ہیچ کر دیا، یعنی کہ درمیان میں آ گیا، باہر بظاہر نظر ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کی قدرت سے جو ان کی جو اسماعیل علیہ السلام کی جو گردن تھی تو وہ جیسے نا تانبے کی ہو گئی کہ چھری اس پہ چل ہی نہیں رہی تھی، تانبے کی گردن ہو گئی تھی ایسے ایک دم۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، الٹا کر دیا بیٹے کو، سیدھی تو چھری بج نہیں رہی، الٹا کر کے جیسے پھیرنے لگے ہیں تو تب بھی نہ بجے۔ اچھا، اب پھر اللہ نے کہا بس، اور کہتے ہیں اس وقت باقاعدہ جو بڑے بڑے تفاسیر لکھنے والے تو وہ بڑے کہتے ہیں وہ کام کہتے ہیں آپ وہ عالم دیکھیں کیا ہوگا، آپ اس وقت چیک کریں کیا ہوگا کہ وہ بیٹے کا، اس باپ کا، اور وہ کیا چیز تھی، دونوں عبادت میں تھے، ایک اللہ کا حکم مان رہا تھا اور دوسرا اللہ کے حکم ماننے میں باپ کی مدد کر رہا تھا، دونوں بڑی عبادت جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا بس ابراہیم ہو گیا سچ، کیوں؟ کیونکہ خواب میں دیکھا تھا چھری چلا رہے ہیں بیٹے پر، گلے پر چھری چلا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا تھا تو ذبح کر دیا، ذبح ختم کر دیا۔ تو وہ پھر نہ کہتے بس سچ کر دکھایا،
اور وہ پاس مینڈھا ہے اس کو ذبح کرو، اور قیامت تک کے لیے خیر نہ وہ بن گئی۔ تو اللہ نے جو کہتے کہ انتہائی وہ جو اسماعیل کتنی ذہانت سے ادب سے باپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور پھر وہ خواب کا تذکرہ کر رہا ہے، اور بڑے علم کے ساتھ اور بڑی جو کہتے ہیں نا بڑے ادب کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں اوکے پاپا ٹھیک ہے، ابا جی جان ٹھیک ہے، ہو گیا ٹھیک ہے۔ اچھا قد صدقتا، اچھا اس کے بعد وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وہاں ماتھے کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَهُ، میں نے اللہ کہتے ہیں میں نے پکارا اس کو، یا ابراہیم، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، سچ کر دیا خواب، سچ کر دیا، چھری چلا دی نا، چھری تو چلا دی، وہ تو اللہ نے وہ تانبے کا گلا کر دیا یا بیچ میں پیتل لے، دونوں روایتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو میں اسی طرح بدلہ دیتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کیا بدلہ کہ اللہ سے قربانی مانگی ہے، تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں ایمان کے لیول پہ آتی ہیں، لیکن انسان پورا اٹھتا اپنے ایمان کا لیول نہیں گراتا، اللہ پہ توکل نہیں گراتا، اللہ پر لو یہ کیا بات ہوئی۔ تو یہاں اللہ کچھ اور، یعنی کہ جو نجزی المحسنین کہ آزمائش آتی ہے، دنیا ہے ہی امتحان آزمائش، اسی کا تو نام دنیا ہے۔ تو جب بھی آئے اللہ پر توکل نہیں چھوڑنا، اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ تو ٹھیک ہے اللہ جی آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کے بغیر تو ٹھیک ہے چلتی کچھ پتہ بھی نہیں گر سکتا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ آپ کا حکم ہے ٹھیک ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہتے بے شک بہت بڑی آزمائش تھی، بڑی کھلی آزمائش تھی۔ اللہ جس کو سراہ رہا ہے، اللہ سراہ رہا ہے، اللہ نے آزمائش۔ اور اچھا بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو دیکھتے وہ قسم کھا لیتے ہیں اپنے آپ کو ذبح کرنے کی یا نہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی۔ تو خیر امام ابو حنیفہ اور جو امام شافعی اور امام مالک انہوں نے باقاعدہ فتوے دیے ہیں۔ تو انہوں نے جو امام مالک، امام جو ابو حنیفہ اور امام محمد، ان لوگوں نے تو یہ فتویٰ دیا کہ اگر اس طرح کا تو اس کا کفارہ ہے کہ آپ ایک جو ہے مینڈھا ذبح کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی مینڈھا دیا ہے تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ دوسرے امام شافعی کہتے ہیں دونوں ہی گناہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے ہی غلط، بالکل نہیں ہے۔ بہرحال ان کی ظاہری بات ہے پڑھاتے ہوئے وہ مسئلوں کو بھی بیچ میں ڈسکس کرتے ہیں نا کہ اس سے اگر کہ لوگ جوش میں آ کے اس طرح کر دیں تو نو۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہ وہ فدینہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو فدیے میں دے دیا، کیا اس کے بدلے میں دے دیا، بذبح عظیم، ایک ذبیحہ بڑی، اس کے بڑا ذبیحہ قیامت تک جو 10 ذی الحج کو یہ قربانی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس جو عظیم واقعے کی وجہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے بہت بڑی یہ جو ہے نا مثال قائم ہے۔ دیکھو سلام علی ابراہیم، تیسرا سلام آ گیا ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، اور سلامتیاں کیا رہتی دنیا تک ابراہیم کا، تمام مذاہب جو ہے ابراہیم کو مانتے ہیں، اور اللہ نے کیا نسلوں میں سے جو ہے نا نبی پیغمبر وہ اٹھائے، اور سب سے بڑھ کر آسمان پر جو کہتے ہیں زمین پہ جیسے کعبہ، خانہ کعبہ، آسمان پہ بیت المعمور ہے، اللہ کا جو گھر ہے، تو وہاں ملاقات ہوئی ہے، اور وہ عرش کے نیچے جو بیت المعمور ہے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر فرشتے کی ایک دفعہ باری آتی ہے قیامت تک، اس میں جبرائیل امین بھی شامل ہے، تو بس ایک دفعہ ہی انہوں نے طواف کرنا ہے، تو وہاں جو ہے اس کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مقام ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کے کیا، سلام علی ابراہیم، اور اتنا بڑے الفاظ ہیں یہ سلام کے، تو اللہ آپ کو بھی سلامتیوں میں رکھے گا، تو اس کو اپنے ورد میں بنا لیں گے۔ جو اب تیسرا سلام آ گیا، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نیکی کرنے والوں کو بدلہ دوں گا، نیکی کرنے کا، انہ من عبادنا المؤمنین، یہ میرے مومن بندے ہیں، سارے مومن بندے ہیں۔ وہ بشرنہ باسحاق نبیا من الصالحین، پھر میں نے اس کو خوشخبریاں دے دی۔ اب دیکھ لیں بات کی بات ہے، چھوٹے تھے اور 100 سال میں، اللہ کہتے خوشخبریاں دی اسحاق کا، اور وہ بھی نبی بھی، اسحاق کی خوشخبری دی، پھر وہ نبی تھا من الصالح، اور کون سے صالح نبیوں میں سے تھا، نبی سارے صالحین ہیں، تو یعنی کہ اتنے صالح نیک بخت تھے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور اسحاق پر، کیوں
کیونکہ پھر حضرت یوسف اور کہتے ہیں کہ 70,000 جو نبی پیغمبر جو ہیں وہ انہی میں سے آئے ہیں، انہی میں سے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے سارے ہیں۔ ومن اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو ابراہیم کے ہی وہ ظاہری بات ہے وہ آل اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم ہی کی آل اولاد میں سے ہیں۔ سارے نبی پیغمبر قیامت تک کے لیے جتنے نبی پیغمبر ہیں سارے ان میں سے ہی آئے ہیں۔ پھر بعد میں ابراہیم کے بعد جتنے نبی پیغمبر آئے سارے ابراہیم کی تھے۔ اسماعیل جو ہے وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان سے ہی لڑی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمَا اور انہی کی اولادوں میں محسن سارے نیک تھے، اچھے اچھے لوگ بڑے، اور وہ کون تھے؟ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اور کچھ ایسے بھی ہیں بعض جنہوں نے اپنا خود ہی نقصان کر لیا، لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اپنے آپ کو خود ہی نقصان کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو باقی تھے نافرمان اور سارا، اللہ کہتے ہیں بعض ان میں سے ایسے ظالم بھی نسل میں سے آ گئے تھے بعض کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی جو ہے وہ نقصان کر لیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ایسی شفائیں دے دے اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اللہ جی قرض داروں کے قرض اتار دے۔ یا رب العالمین جو بے رزقے ہیں اللہ رزق حلال کے دھانے کھول دے۔ اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو کسی مصیبتوں میں گرفتار ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے اللہ پریشان ہے اللہ نیک صالح اللہ قسمتوں والے زوج عطا کر دے۔ اللہ جی جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوں، یا الہی جو شادی شدہ جوڑے ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا۔ اللہ جو بے اولاد جوڑوں کو اپنے محبوب کی امتی عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرے اللہ ان میں ہمارا نام لکھ دینا۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دینا، نبی کی کلونی میں گھر دینا، اپنے مقربین میں شامل کر دینا، صالحین میں شامل کر دینا، اللہ مخلصین میں شامل کر دینا۔ یا رب العالمین اپنے بندوں میں شامل کر دینا۔ یا رب العالمین قرآن والے اللہ والے اللہ ان میں ہمارا نام لکھ دینا۔ اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ کھینچ کے اپنے ساتھ جوڑ لے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔